اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نمازی کے لباس کی شرطیں بیان کی جا رہی تھیں اور دوسری شرط میں کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے، آج دوسری شرط کے بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 827، اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کے لیے غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے یا مثال کے طور پر غصبی لباس کے ساتھ اس لیے نماز پڑھے تاکہ چوری نہ ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غصبی لباس پہنے ہوئے ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر کہیں جائے گا اپنا لباس پہننے کے لیے تو وہاں پر کوئی درندہ بیٹھا ہوگا جو اسے پھاڑ کھائے گا یا پھر کوئی ایسا دشمن جو اسے مار دے گا، تو ایسی صورت میں اپنی جان بچانا واجب ہے اور غصبی لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں پر اس کا مال موجود ہو اور وہ اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہو اور اس کے پاس غصبی لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ ہو، تو ایسی صورت میں غصبی لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے، نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 828، اگر کوئی شخص اس رقم سے لباس خریدے جس کا خمس ادا نہ کیا ہو تو اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہی حکم ہے جو غصبی لباس کے ساتھ پڑھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے مال میں خمس نہ نکالے، ایسا مال کہ جس پر خمس واجب ہو، اگر خمس ادا نہ کرے تو اس مال سے خریدا ہوا لباس اگر پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس میں نماز صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ ضروری ہے کہ مال میں پہلے خمس نکالے، اس کے بعد لباس وغیرہ خریدے، تب اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، اگر ان پر عمل نہ کرے تو نماز باطل ہے۔ تیسری شرط کہ نمازی کا لباس کیسا ہو۔ مسئلہ نمبر 829، ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس اور وہ ہر چیز جو شرمگاہ چھپانے کے لیے ناکافی ہے احتیاط لازم کی بنا پر جہندہ خون والے مردار کی اجزاء سے بنی ہوئی ہو، جہندہ خون والے مردار کے اجزاء سے بنی ہوئی نہ ہو۔ اگر خون جہندہ رکھنے والے مردار سے بنی ہو تو ایسی صورت میں اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خون جہندہ رکھنے والے مردار سے نہ بنی ہو تب بھی احتیاط مستحب کی بنا پر ایسے لباس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ مثال کے طور پر اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جانور جو خون جہندہ رکھتا ہو، مثال کے طور پر بکری، گھوڑا، بھینس، گائے، یہ تمام چیزیں خون جہندہ رکھتے ہیں، اگر یہ مر جائے اس کے کھال سے بنا ہوا لباس پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سانپ کے کھال سے بنا ہوا کوئی ایسا کپڑا یا چیز پہنے اس کے بعد نماز پڑھے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس چیز میں بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 831، اگر حلال گوشت مردار کی کوئی ایسی چیز جس میں روح نہیں ہوتی، مثلاً بال اور اون، نماز پڑھنے والے کے ہمراہ ہو یا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے جو ان چیزوں سے تیار کیا گیا ہو، اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے حیوان کے اون یا بال وغیرہ سے بنے ہوئے لباس کو اپنے ساتھ رکھے یا پہنے تو ایسی چیز کہ جس میں جان نہیں پائی جاتی تو اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے۔ جیسے کہ بھیڑ کے جو بال وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر بھیڑ مر جائے تو اس کا اون یا بال نکال کر جو کپڑا بنایا جاتا ہے تو اس اون یا بال کے بنے ہوئے کپڑے سے نماز پڑھنا صحیح ہے، اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز صحیح ہوگی۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ درپیش ہوتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب اپنے مسائل کو سیکھیں، احکامات کو جانیں تاکہ بخوبی عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔